اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ میرے تمام سامعین ناظرین اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور مالک ارض و سما اب تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویور، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں طلوع ہے، اور اس کی رونقیں، اس کی برکتیں، اس کی وسعتیں اللہ کریم کے کرم سے عالم اسلام پر لٹائی جا رہی ہیں، اور مسلمان اللہ کریم کے کرم سے ہر گھڑی کا ادب احترام کرنے میں مصروف عمل ہیں کہ سارا دن رب کریم کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی دور رکھتے ہیں، اور رات کو نماز تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے ذہنوں کو، دلوں کو منور اور روشن کرتے ہیں۔ 10 رمضان المبارک کا آج دن ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل جیسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت کا عمل ہر دکھ درد کا علاج، ہر غم و پریشانی و مصیبت کا علاج، جس بھی جائز نیک مقصد حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ آج یہ پہلا عشرہ جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ دعا کریں کہ یا رب کریم، شاید کہ یہ عشرہ پھر زندگیوں میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آج میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، مہربانی اور کرم نوازی فرما، اس آخری عشرے کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، یا رب کریم وہ مجھے نصیب فرما۔ تو ویور، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کیا پتہ اگلا سال ہمیں رمضان کریم کا مہینہ نہ ملے، یہ پہلے عشرے کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، یہ ہمیں نہ ملیں۔ تو اللہ کریم کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ وظیفہ بھی ضرور کیجئے گا، اللہ کریم آپ کو اس کی ضرور برکتیں عطا نصیب فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور دل ہی ایک مرکز ہوتا ہے۔ جب تک دل پھڑکتا رہے، حرکت کرتا رہے، تو انسان، جاندار، یہ چیزیں زندہ تصور کی جاتی ہیں، اور جب وقت اخیر آتا ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے، تو ڈاکٹر، طبیب حضرات بھی سب سے پہلے آ کر دل کے اوپر ایک اپنی مشین یا ایک اپنا آلہ وہ فٹ کرتے ہیں کہ کہیں دل اگر بند ہو گیا تو گویا کہ سارے جسم کی حرکت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو جب تک دل جو ہے وہ حرکت میں رہے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کا جسم تندرست و توانا ہے، اور پھر دل بھی وہ دل جو قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے، جب ہم قرآن کے دل کو پڑھیں گے، چھیڑیں گے، سمجھیں گے، تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کریم کی بارگاہ سے بہت زیادہ ہم پہ کرم نوازی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ علماء کرام نے یہاں فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اور شام سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ کریم اس کی 80 ضروریات پوری فرمائیں گے، اور ادنا ضرورت جو ہے وہ فقر اور محتاجی سے نجات ہے۔ قضاء حاجات کے لیے اس صورت کو اور اس آیت کو پڑھنا انتہائی زبردست عمل ہے، اور اس عمل کی بنا پہ اتنی وسعت اللہ کریم رزق میں فرماتے ہیں کہ انسان مخلوق کی محتاجی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اسے کرم اس پر فرماتے ہیں، اور اللہ کریم اس کے رزق و مال و جان کے اندر، رزق کے اندر تمام جسمانی روحانی بیماریوں، ہر مشکل سے اللہ کریم اسے پروانہ نصیب فرماتے ہیں۔
تو ویور یہ انتہائی آسان سا اور پاورفل عمل آپ آج 10 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یا رات گئے تک کسی بھی وقت قرآن کریم کی سورہ یاسین کا یہ عمل کر لینا ہے۔ باوضو حالت میں کرنا ہے، پاکیزگی کی عالم میں کرنا ہے، بامؤدب ہو کر ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کیا آج یہ جو ٹائم ہے کیا یہ مکروہ اوقات کا ٹائم تو نہیں ہے جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ویور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد پہلی رکعت میں آپ کو اگر آیت الکرسی یاد ہے تو آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آیت الکرسی آپ کو یاد نہیں ہے تو سورۃ القدر قرآن مجید کے آخری سپارے میں وہ پڑھ لینی ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ نے پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر شریف جو ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس طرح دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید آپ کے پاس کھلا ہوا ہوگا، اور سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر جو ہے 46 جو ہے یہ آپ نے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ آیت نمبر 46 سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 نمبر، یہ آیت آپ نے 101 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ جس بھی مقصد کے لیے، جائز حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اس عمل کے اندر، اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے اور جائز حاجات کی تکمیل ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ لارائب اور بے عیب کتاب ہے، اگر انسان کا تعلق اس کتاب کے ساتھ پکا جڑ جائے، مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے، تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کریم کا کرم برستا ہے، انسان کا رزق، مال و جان، اولاد کے اندر جو ہے وہ برکتیں آتی ہیں، انسان ہر قسم کی دینی دنیاوی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پہ عمل کرتے رہے، قرآن کے قاری رہے، تو اللہ نے انہیں ہر قسم کے غموں، دکھ سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات کا پروانہ نصیب فرمایا۔ تو ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو میرے پیارے اسلامی ماں بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں یہی آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ بقیہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی قسم اس مہینے کی عظمت کو جانیں، قدر کو جانیں۔ یہ صحت آنی جانی ہے، یہ گرمی، یہ پیاس کی شدت، یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر انسان نے اپنی مرضی کا سال گزارنا ہے۔ آؤ ایک یہ مہینہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس مہینے میں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی نیک مخلصانہ دعاؤں میں، التجاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔